مندانہ خیالات آگے بڑھائے جانے والے شطرنج کے پیادوں کی طرح ہوتے ہیں، جن کو شاید ہرایا تو جا سکتا ہے لیکن وہ ایک وننگ گیم کا آغاز کر سکتے ہیں۔ میں ہوں انیلا اور میں ہوں عاقف، اور آپ سن رہے ہیں ہمارا ویکلی پوڈ کاسٹ تبادلہ خیال، جس میں ہم ایسے موضوعات پر بات کریں گے جن کی وجہ سے ہمیں روزمرہ کی زندگی میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ان پر بات بہت ہی کم کی جاتی ہے۔ Please subscribe to our podcast Tabadla Khayal on YouTube and Podbean and follow us on Facebook, Twitter and Instagram. آپ ہم سے ای میل کے ذریعے بھی رابطہ کر سکتے ہیں جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی، تبادلہ خیال @gmail.com۔ سامعین، آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں اپنی تیسری ایپیسوڈ کے ساتھ، جس میں ہم انٹالرنس پریزنٹ ان آور سوسائٹی کے اوپر بات کریں گے کہ عدم برداشت، عدم رواداری جو ہماری سوسائٹی میں موجود ہے، اس کی کیا ریزنز ہیں، اس کے کیا نقصانات ہیں، اور اس طرح سے اس سچویشن کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ جی عاقف، یہ موضوع جو ہے اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں ویسے تو عدم برداشت اور انٹالرنس جو ہے بہت ساری ریسرچ اسٹڈیز سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اٹس آن دا رائز ورلڈ وائڈ، ساری دنیا کا ہی ایشو ہے، یہ بڑھتی جا رہی ہے، خاص طور پر ریلیجس انٹالرنس۔ لیکن چونکہ ہم اپنے ملک کی طرف دیکھ رہے ہیں تو ہم فوکس اس پوڈ کاسٹ میں پاکستان پہ کریں گے، اور پاکستان میں جو مذہبی عدم برداشت ہے، یا اب تو پولیٹیکل ارینا میں بھی بہت انٹالرنس آتی جا رہی ہے، اور ہمارے روزمرہ کے جو بیہیویئرز ہیں انٹالرنس پائی جا رہی ہے، اس موضوع پہ جو ہے ہماری ڈسکشن رہے گی آج کے پوڈ کاسٹ میں۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے مہمان بھی ہیں ایک موجود آج کے پوڈ کاسٹ میں، ڈاکٹر حیدر شاہ۔ ڈاکٹر حیدر شاہ کا تعارف عاقف میرے خیال سے کہ آپ کروائیں تو بہتر ہے، کیونکہ آپ دونوں پی ایچ ڈی اسکالرس ہیں، تو زیادہ بہتر ہے کہ آپ تعارف کرائیں۔ جی سامعین، ڈاکٹر حیدر شاہ ایک کالمنسٹ ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اور فی الوقت انگلینڈ میں مقیم ہے، جہاں پہ وہ ایک یونیورسٹی میں تعلیم کے شعبے سے منسلک ہیں، اور اس سے پہلے وہ پاکستان میں سول سروسز میں بھی رہے۔ یہ باقاعدگی سے پاکستان کے سوشل ایشوز کے اوپر اخبارات میں کالمز بھی لکھتے ہیں، بکس وغیرہ بھی لکھتے ہیں، اور ہم بہت خوش ہیں کہ آج وہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ریشنلسٹ سوسائٹی آف پاکستان ایک ترقی پسند آرگنائزیشن تھی، اس کی بھی بنیاد رکھی۔ تو ویلکم حیدر بھائی۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ عاقف اور انیلا اس اہم موضوع میں مجھے اپنے ساتھ شامل گفتگو کرنے کے لیے۔ تو جیسا کہ حیدر ہم کہہ رہے تھے کہ عدم برداشت جو ہے بڑھتی جا رہی ہے ساری دنیا میں، مذہبی عدم برداشت بھی، سیاسی بھی، اور جیسا کہ میں کہہ رہی تھی کہ ہمارے روزمرہ کے رویوں میں بھی، ڈرائیونگ کرتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں، ورک پلیس پہ کوئی بات پسند نہیں آئی، کسی بات سے اتفاق نہ، تو فوراً مرنے مارنے پہ۔ تو یہی نظر آتا ہے اگر ہم نے ارد گرد نظر دوہرائیں کہ ہم انفرادی اور اجتماعی طور پر عدم برداشت کا شکار ہے۔ آپ کی کوئی نہ کوئی ایکسپیرینس اور آبزرویشنز ہوں گی اس حوالے سے، تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ جی نیلا، مجھے سب سے پہلے تو اس موضوع کے حوالے سے اسد اللہ خان غالب صاحب یاد آ گئے کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو غالب صاحب نے تو شاید صرف گفتگو کی حد تک عدم برداشت کی بات کی۔ ہماری سوسائٹی میں نہ صرف یہ کہ آپ کو ہر طرف گفتگو میں عدم برداشت نظر آتی ہے، بلکہ اب تو ہر کوئی مرنے مارنے پہ تلا تیار بیٹھا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں جیسے آپ نے خود ذکر کیا کہ ٹریفک میں ذرا سی بات ہوئی اور گالم گلوچ اور فزیکل وائلنس کی طرف سب چلے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں دیکھیں تو اگر کوئی کسی موضوع پہ بات کرے تو آپ کو اس کے نیچے دیکھیں تو گالم گلوچ شروع ہو جاتی ہے، وربل وائلنس جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ آپ کو زندگی کے مختلف شعبوں میں اس کی وجہ سے فزیکل وائلنس، قتل، مقاتلے۔ تو آپ کی بات درست ہے کہ یہ جو ٹرینڈ ہے یہ دنیا میں بھی موجود ہے، اور ہر جگہ اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی، لیکن ہمارے پاکستان میں چونکہ ہم ابھی بھی ایک ترقی پذیر ملک ہیں تو ہمیں جو اس کے نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس لیے زیادہ فکر مند ہونے کی۔ پہلے ہم اگر بات کریں کہ انٹالرنس ہے کیا چیز، بیسیکلی تو اگر اس کو ڈیفائن کیا جائے ایکیڈیمک ٹرمز میں، جو کہ ریفیوزل ٹو ایکسیپٹ آئیڈیاز، بلیفس اینڈ اوپینینز آف اینڈ بیہیویئر آف ادر پیپل، یعنی کہ آپ دوسرے لوگوں کے
جو نظریات ہیں یا ان کی عادات ہیں یا ان کی رسومات ہیں یا ان کے عقائد ہیں، ان کو آپ بالکل ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. اپنے جو خیالات ہیں یا نظریات ہیں ان کو بھی جانچے بغیر آپ دوسرے لوگوں کے اوپر ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا پھر جو ہے وائلنس طرف آتے ہیں. تو اس کی بیسیکلی اوور دا ورلڈ، جس طرح انیلا نے بات کی، ہم اتنے براڈ تو نہیں جا سکتے، اور ہمارا کانسرن ویسے بھی پاکستان اور پاکستانی سوسائٹی ہے. تو میں آپ دونوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ریزن ہے، کیوں پاکستان میں اتنی انٹالرنس آ چکی ہے اس وقت کہ کوئی بندہ کسی کی بات بھی سننا برداشت نہیں کرتا. اور چلیں ریلیجیس میٹرز کو تو چھوڑیں، جس طرح آپ لوگوں نے بات کی، عام جو ہمارے سماجی رویے ہیں ان میں عدم برداشت اس حد تک ہے. ابھی ہم تینوں بیرونی ممالک رہے ہیں، ہمارا تجربہ ہے پاکستان میں بھی مختلف علاقوں میں. ہم نے دیکھا ہے کہ کمپیریٹیولی آپ یہاں پہ اگر ویسٹ میں یا چائنا میں یا کسی بھی دوسرے ملک میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو درگزر کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، دل کے اوپر نہیں لیتے. لیکن پاکستان میں سماجی رویوں میں بھی، نظریاتی رویوں میں بھی، سیاسی رویوں میں بھی ہر جگہ پر ایک عدم برداشت موجود ہے. تو کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ کوئی جینیٹک ہے یا سوشل ہے یا ہسٹوریکل ہے؟ میں بس ایک چھوٹی سی آپ بات کروں گی اور پھر حیدر کی طرف چلتے ہیں کہ یہاں ویسٹ میں یا یورپ میں انہوں نے یہ سیکھ لیا. میں اکثر جب اپنے کولیگز کے ساتھ کسی موضوع پہ ہم بات کر رہے ہوں جس میں ہم سب کا ڈفرینٹ اوپینین ہو، تو اینڈ اس کا وہ بڑی ایک مہذب طریقے سے وہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور پھر آخر میں کچھ لوگ کنونس بھی ہو جاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگری ٹو ڈس ایگری، رائٹ. انہوں نے یہ سیکھ لیا کہنا اگری ٹو ڈس ایگری. ہمارے معاشرے میں لوگوں نے ابھی یہ نہیں سیکھا. اور دوسرا، میں یہ بھی سنتی رہتی ہوں کہ جو ماہر عمرانیات ہوتے ہیں، جو سوسیولوجسٹ ہیں، وہ ان کا کہنا ہے کہ جہاں جہالت زیادہ ہوگی وہاں عدم برداشت بڑھے گی. شاید اس میں بھی کچھ حقیقت ہو. لیکن یہ تو دیکھیں پڑھے لکھے لوگ ہیں ہمارے، وہ بھی ان رویوں کا شکار ہیں ابھی جس طرح سے. بھائی عاقب، جہالت کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک مغالطہ ہے کہ جب ہم جہالت کا ورڈ یوز کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا مطلب ہے ناخواندہ ہونا یا پڑھا لکھا ہونا. کیوں حیدر، آپ کا کیا اس حوالے سے خیال ہے؟ جی ہاں، میرے خیال میں آپ کی بات درست ہے کہ جہالت ایک فیکٹر ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں یورپ کی ہسٹری کو تو ابھی زیادہ دور نہیں جاتے. آپ جو نازی کا دور جرمنی میں رہا تو سارے نازی پارٹی کے جو لوگ تھے بڑے پڑھے لکھے لوگ، لیکن جس طرح کی عدم برداشت کا مظاہرہ انہوں نے کیا، جو ہولوکاسٹ کی تاریخ ہے، تو وہ ہمیں وہاں بھی دیکھنے میں ملا وہاں پہ کہ ایسے واقعات ہوئے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ پوری سوسائٹی کیسے اس قسم کے مظالم سے آنکھ چرا رہی تھی. تو لیکن ایک فرق ہے شاید وہاں پہ اور ہماری صورتحال میں، کہ جب وہ آخر میں انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو اینڈ رزلٹ تھا وہ بہت برا تھا، ان کی عدم برداشت کا جو سیاست تھی، تو اس پہ وہ قسم کے نادم ہوئے. اور انہوں نے جو بعد میں نیا سفر اختیار کیا وہ پھر انسان دوستی کا، جمہوریت کا، اور باقی جو اقلیتیں ہیں ان کو مناسب جگہ دینے کا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پے در پے ایسے واقعات سے گزر رہے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخی طور پہ انہوں نے ملک کا بہت نقصان کیا ہے، ملک دو لخت بھی کر دیا، لیکن ہم کچھ سیکھنے کو تیار نہیں. اور بجائے اس کے کہ ہم آپس میں کچھ ٹالرنس پیدا کریں، ہم کچھ بیسک جو ڈیموکریٹک پرنسپلز ہیں ان پہ ہم ایک نیشنل کنسنسس جو ہے وہ اختیار کریں، ہم الٹا اور بھی زیادہ اپنی بیماری کا علاج مزید اس قسم کی ادویات سے کر رہے ہیں جو بیماری کو مزید بڑھا رہی. تو یہ زیادہ میرے خیال میں میرے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ باقی قوموں نے اپنے ماضی سے سیکھا، وہ بھی اس دور سے گزرے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی سے نہیں سیکھ پا رہے اور مزید مسائل کا شکار ہو رہے ہیں. اچھا، ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک یہ نہ صرف انڈیویجول ایشو ہے بلکہ یہ ایک کولیکٹیو ایشو ہے، اور اس میں جس طرح سے انیرا نے بات کی کہ یہ سماجی مسئلہ بھی ہے،
سماجی عدم برداشت، سیاسی عدم برداشت اور مذہبی عدم برداشت، یہ ساری ہماری سوسائٹی میں پائی جاتی ہیں، لیکن نہ تو کوئی اس کو انڈیویجول لیول پر حل کرنے کا خواہاں ہے، نہ ہی کولیکٹیو لیول پر کوئی کوشش کی جا رہی ہے، اور نہ ہی ہماری اسٹیٹ کی طرف سے تعلیمی اداروں کی طرف سے کوئی مدد اس سلسلے میں کی جاتی ہے۔ انفیکٹ اگر ہماری ہسٹری کو دیکھا جائے تو اسٹیٹ نے ہمیشہ یا تو فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس بیہیویئر کو یا نظر دوسری طرف پھیری ہے۔ بیسیکلی ہم لوگ ابھی تک یہ چیز ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ پاکستان ایک ملٹی کلچرل اور انتہائی ڈائیورس سوسائٹی ہے، جہاں پہ ریلیجیس ڈائیورسٹی بھی موجود ہے، ایتھنک ڈائیورسٹی ہے، لینگویج ڈائیورسٹی ہے۔ تو یہاں پہ تو یہ ایک یونیفارم سوسائٹی نہیں ہے، تو اس سوسائٹی میں تو ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے برداشت اور رواداری پیدا کرنے کا، لیکن اس کے باوجود ہمارے تعلیمی سلیبس ہے، اس میں ہمیں شروع سے ہمارے بچوں کو سکھایا جاتا ہے کہ فلانا برا ہے، فلانا اچھا ہے۔ ہماری جو تاریخ ہے اس کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے، ہمیں غلط چیزیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں، سکھائی جاتی ہیں بچپن سے ہی۔ ان سب کی موجودگی میں کس طرح سے ہم سوسائٹی میں کسی بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں؟ جی عاقف، آپ نے بالکل درست نشاندہی کی کہ سب سے امپورٹنٹ جو چینج ایجنٹ ہے ایسی صورتحال میں وہ ہے نیریٹو کا۔ چینج آتی ہے وہ سب سے پہلے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے چینج کی نیریٹو ہے اس کا آنا ضروری ہے۔ آپ اگر یورپ میں دیکھ لیں، وہاں ایک زمانے میں بہت زیادہ مذہبی انتہا پسندی تھی، جنگیں لڑتے تھے ایک دوسرے کے خلاف، کیتھولکس جو ہے پروٹیسٹنٹس کو اور پروٹیسٹنٹس کیتھولکس کو ان کا قتل عام کرتے تھے۔ تو اس فضا کے خلاف جو رینیسانس کا پیریڈ، اس کے بعد سائنٹیفک ریولوشن کا جو پیریڈ تھا، تو اس میں ایسے آتھرز، رائٹرز پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کچھ ریشنل، کچھ انسان دوستی کی باتیں لکھنی شروع کی اور ڈسکشن شروع کی۔ تو ایک چینج نیریٹو پہلے آیا، پھر آہستہ آہستہ ان کی سوسائٹی بدلی۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ جو نیریٹو ہے وہ وہی پرانا ہے، بلکہ وہ مزید متشدد ہوا جا رہا ہے، اور جو کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا اس میں بیلنس لائیں، کچھ ریزننگ کی باتیں کریں، کچھ انسان دوستی کی باتیں کریں، تو ان کو بہت برے طریقے سے ڈسکریج کیا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو یہ وبا ہے تشدد کی اور انٹالرنس کی، یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے۔ اور یہ جی بہت ہی خطرناک میں سمجھتی ہوں بات ہے، کیونکہ آپ دیکھیں ان رویوں کی وجہ سے یہ جو انٹالرنس ہے، عدم برداشت، پاکستان میں جرائم جو ہیں وہ کتنے بڑھ گئے ہیں، معاشرے میں اس قدر انتشار پھیلا ہوا ہے، بدعنوانی، معاشرتی استحصال اور لاقانونیت جو ہے وہ اس کا دورہ ہے۔ اگر جیسا کہ آپ کہہ رہے تھے حیدر کہ جو یہ کاؤنٹر نیریٹو ہے اس کو جو ہے بالکل کرش کر دیا جاتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اگر آپ خواتین کے حقوق کے حوالے سے بات کریں تو گالیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں، اور خواتین کو اگر کوئی خاتون جو ہے وہ جینڈر ایکوالٹی کی بات کرے تو اس کو اس قدر ماں بہن کی اور گندی گندی گالیاں نکالتے ہیں۔ سوشل میڈیا کی میں بات کر رہی ہوں، شاید ریئل لائف میں بھی جن کا بس چلتا ہوگا وہ ریئل لائف میں بھی نکالتے ہوں گے گالیاں۔ پھر اگر آپ مذہب کے حوالے سے کوئی بات کریں، اور اگر آپ پیس کی اور ٹالرنس کی، اور جیسے کہ عاقف بھی کہے تھے کہ ہم ایک ملٹی کلچرل ملٹی فیتھ معاشرہ ہے پاکستان کا، اگر آپ ایسی کوئی بات کریں تو اس کا بھی جو ہے یہی رسپانس آتا ہے عدم برداشت والا۔ اس سے مجھے یاد آیا بھی وہ جو ریسنٹلی واقعہ ہوا ہے حیدر عاقف، وہ جو ایک خاتون تھی سول سرونٹ، اور وہ ہیومن رائٹس ڈے پہ کالج میں شاید تقریر کر رہی تھی، اور انہوں نے یہی بات کی تھی کہ تمام مذہبی اقلیتیں ہیں، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے رواداری کا سلوک کرنا ہے، ان کو ایکول رائٹس دینے، تو اس پہ آپ کو پتہ ہی ہے پھر کیا ہوا۔ جی بالکل، اور یہ ایک مثال نہیں ہے۔ ابھی ملتان میں ایک یونیورسٹی میں ایک شاگرد نے اپنے استاد کو قتل کر دیا، اور یہ اسٹوڈنٹس جو ایک ہائر پوزیشن پہ بیٹھی ہوئی خاتون ہیں جنہوں نے ایک صرف اقلیتوں کے حقوق کی بات کی ہے، کیا رائٹ ہے ان کے پاس کہ وہ کسی سے اس طرح ڈیمانڈ کر سکتے ہیں کہ کسی کا فیتھ جو ہے وہ اس کے اور اس کے خدا کے درمیان ہے، اس کے ساتھ کسی دوسرے انسان کو کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کبھی بھی نہیں پتہ کر سکتے کہ کسی انسان کا کیا فیتھ ہے۔ اسی طرح سے ہمارے سامنے سلمان تاثیر کی اسیسینیشن ہے، اپنے ہی گارڈ نے ان کو قتل کر دیا۔ بہت سارے یہ جو واقعات ہوتے ہیں جن میں
لوگوں کے ساتھ وائلنس کیا جاتا ہے، ان کو مارا جاتا ہے. ان میں ذاتی اناد، ذاتی غصہ، رنجش، کوئی پرانا جھگڑا، اس کو وہ اصل ریزن ہوتی ہے. لیکن اس کو اس طرح کے جو معاشرے میں موجود عدم برداشت کے جو مذہبی رویے ہیں یا سماجی رویے ہیں، ان کے ذریعے ان کو کور کر دیا جاتا ہے اور انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے. سندھ میں میرے خیال سے حیدرآباد میں ایک فیکٹری میں کچھ لوگوں کا تنازع ہو گیا مالک کے ساتھ، تو انہوں نے فوراً باہر جا کے اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے کوئی گستاخی کی ہے. تو وہ سارے کا سارا مجمع اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے پوری فیکٹری کو جلا دیا اور آفس کو جلا دیا. اس میں وہ مینیجر اور مالک دونوں جل کر بھسم ہو گئے. اس طرح سے وہ واقعہ جو شمع اور اس کے شوہر کو بٹی میں انہوں نے پھینک دیا اور وہ خاتون حاملہ بھی تھی، ان دونوں کو جلا کر راکھ کر دیا. پورے کے پورے گاؤں جلا دیے جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہمارے اندر اتنی اوڈیسٹی ہے کہ ہم کشمیر میں مظالم ہو رہے ہیں یا انڈیا میں سٹیزن امینڈمنٹ بل، فلسطین یا برما، ان کے اوپر ہم بات کرتے ہیں لیکن اپنے ملک کی بات نہیں کر رہے. اور دیکھیں یہ آپ نے اتنے جو بھی واقعات کا ذکر کیا آکے، میں تو یہ دیکھ رہی ہوں کہ اس قسم کے جو لرزہ خیز واقعات ہیں جن کا کہ ذکر کرتے ہوئے انسان کو خوف آتا ہے، روح کانپ جاتی ہے، وہ بجائے کم ہونے کے بڑھتے ہی جا رہے ہیں. جب مشال خان کے لنچنگ کا واقعہ ہوا تھا ایک یونیورسٹی میں، ایک ایسے انسٹیٹیوٹ میں جہاں کے آپ تعلیم حاصل کریں، تو میں نے اور بہت سارے اور لوگوں نے سوچا تھا کہ شاید اب اس کے بعد پاکستان کے لوگ وہ کچھ سیکھیں گے اور یہ عدم برداشت اور انٹالرنس جو ہے اس میں کمی آئے گی. لیکن میں تو دیکھ رہی ہوں کہ یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے. تو حیدر آپ دیکھیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ ہم نہیں سیکھ رہے ہیں نا یہ جو ہمارے ارد گرد واقعات ہو رہے ہیں؟ اور اس کے نقصانات کیا ہیں کہ اگر فار ایگزامپل عدم برداشت ہے، کیا ہو گیا، ٹھیک ہے فلانے بندے کو ہم نے کافر کہہ دیا، فلانے کو ہم نے جو ہے وہ سوسائٹی سے نکال دیا، اس کو ہم اپنے صوبے میں اپنے علاقے میں کام کرنے کے لیے نہیں آنے دے رہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک عام بندے کو کیسے سمجھایا جا سکتا؟ دیکھیں پرابلم سب سے پہلے جو مین پرابلم ہے، جو اسپیشلی جو انتہا پسندی، چاہے وہ ریلیجیس نوعیت کی انتہا پسندی ہو، چاہے وہ نیشنلزم کی ہو. آپ دیکھیں نا، جو میں نازیوں کی مثال میں نے جرمنی کی دی تو وہ مذہبی تو نہیں تھی، وہ تو نیشنلسٹ قسم کی تھی. کچھ ہمارے ادھر مارکسسٹ قسم کی انتہا پسندی جو کہ آپ نے رشیا میں، سوویت یونین میں اسٹالن کے وقتوں میں دیکھی. تو کسی قسم کی بھی جو انتہا پسندی ہوتی ہے، فنڈامنٹلزم ہوتی ہے، وہ ڈینجرس ہوتی ہے. اس کا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ڈی ہیومنائز، یعنی آپ کے اندر سے جو بنیادی انسان دوستی کے جذبات ہیں وہ ختم کر دیتی ہے. اور جو جرم کا ارتکاب ہوتا ہے آپ اس کو جرم ہی نہیں سمجھ. مطلب انسان طیش میں آ کے بعض اوقات ایسے جرائم کر جاتا ہے کہ جو کہ وہ نارمل حالت میں نہیں کرتا، لیکن جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے تو تب اس کو افسوس ہوتا ہے، ندامت ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا کر دی. لیکن جو اس طرح کے جو انٹالرنس کی وجہ سے یا کسی بنیاد پرستی کی وجہ سے جرم کیا جاتا ہے، اس کی پرابلم یہ ہے کہ اس پہ ندامت نہیں ہوتی. آپ جرم کرنے کے بعد بھی اس کو کوئی کارنامہ سمجھتے اور اوروں کو بھی ترغیب دیتے، تو اس کی وجہ سے وہ چیز ختم ہونے کی بجائے پھیلتی چلی جاتی ہے ایک وبا کی صورت. تو اس کے نقصان ظاہر ہے، جو بھی وبا نقصان کرتی ہے کہ آپ اگر وہاں پہ کسی معیشت نے پھلنا پھولنا ہے تو وہ پاسبل نہیں ہے. خوف کی فضا ہے، ہر کوئی جو ہے وہ بات کرتے ہوئے ڈرتا ہے، کیونکہ جو آج کی سوسائٹیز ہیں وہ تو کرٹیکل تھنکنگ کی سوسائٹیز ہیں. وہاں پہ آپ جو بیسک ہیومن ویلیوز ہیں ان کو رسپیکٹ دینے کی سوسائٹیز. تو اگر آپ بنیادی ان چیزوں کو ریگارڈ نہیں دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی جو سماجی ترقی ہے وہ رک جائے گی، آپ کی جو معاشی ترقی ہے وہ رک جائے گی، اور دوسری طرف پاپولیشن ہے کہ وہ بڑھتی جا رہی ہے. تو ایک قسم کے آپ دو اژدہوں کے بیچ میں پھنس کے رہ گئے. سامعین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حیدر شاہ، اور آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کر رہے ہیں ہماری سوسائٹی میں موجود انٹالرنس یعنی عدم رواداری اور عدم برداشت کی. چونکہ ایپیسوڈ کا ٹائم تھوڑا لمیٹڈ ہوتا ہے تو آج ہم اپنی گفتگو کو کنکلوڈ کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی انٹالرنس کے اسباب، وجوہات اور نقصانات کی. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور ہم اگلی ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اس انٹالرنس
کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی اس کا تدارک کس طرح سے کر سکتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود رہیے گا، ہمیں اپنی فیڈ بیک سے بھی آگاہ کیجیے گا. ابھی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ یعنی مووی ریکمنڈیشن کی طرف. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی بشرا، جن سے ہم سانگ بھی سنیں گے. آج ہم جو مووی آپ کو ریکمینڈ کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایگورا. عاقف، آپ کی ریکمنڈیشن پہ یہ فلم میں نے دیکھی جب یہ ریلیز ہوئی تھی 2009 میں. بس میں دیکھنا تو چاہتی تھی لیکن سم ہاؤ میں تب اس کو نہیں دیکھ پائی، اور یہ میری بکٹ لسٹ میں تھی. تو آپ کی ریکمنڈیشن پہ میں نے ایونچولی دیکھ لی. چلیں کوئی بہت نہیں، ہی 10 سال بعد دیکھ لی. مجھے بہت افسوس ہوا کہ میں نے اس فلم کو پہلے کیوں نہیں دیکھا، اور جب سے آپ نے مجھے ریکمینڈ کیا میں 2-3 دفعہ دیکھ چکی ہوں. بہت ہی زبردست اس کی سٹوری ہے. اٹس اے بایوپک. ایک 4th سینچری میں ایک فلاسفر تھی اور اسٹرونامر میتھمیٹیشین ہائپیشیا، ان کی زندگی پر مبنی یہ فلم ہے. جس طرح سے ہم بایوپکس کی بات کرتے ہیں، ایک سوسائٹی میں کس طرح سے انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، اسکالرز ہوتے ہیں، سائنٹسٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ سوسائٹی کا جو رویہ ہے اور جو ان کی کنٹریبیوشنز ہیں. اب جو ہیپیشیا تھیں ایک بہت بڑی اسکالر تھیں اور ویل ریناؤنڈ، لائک بائی پیپل، فالوڈ بائی پیپل. ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے اور جس طرح سے وہ ہیلیو سینٹرک ماڈل تھا اس کے اوپر کام کر رہی تھی اور انہوں نے ان کی بڑی کنٹریبیوشنز تھیں اور ان کا کچھ کام جو بچہ بھی تھا اس کے اوپر بعد میں ہوا. اور ایونچولی ہم لوگوں نے جو گیلیلیو کا کام تھا اور پھر جو ماڈرن ایسٹرونومی ہے اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے نہ انسٹرومنٹس تھے، لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہماری ارتھ وہ سولر سسٹم میں اس کی کیا پوزیشن ہے یا یونیورس میں کیا پوزیشن ہے، وہ تو دور کی بات. اس کے باوجود ان لوگوں نے کس طرح سے انفرنسز کیے، ڈیڈکشنز کیں اور وہ اتنی ایکوریٹ تھیں. تو یہ ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی ہیومینٹی کے لیے اور نالج کے لیے ان کی. اور پھر جو ریزلٹنگلی ان کو جو سوسائٹی نے ان کے ساتھ کیا وہ ایک بہت سیکھنے والی چیز ہے، جاننے والی چیز ہے، سمجھنے والی چیز ہے. اور اس کو ہم آج کے دور میں بھی اس سے بہت کچھ سیکھ کے اپنی سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. بالکل. اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے عاقف، تھوڑا سا اس کے حوالے سے بات کروں کہ لیٹ 4th سینچری ہے اور جو رومن ایجپٹ ہے وہاں پہ کرسچینٹی کا انفلوئنس جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے. اور وہاں پہ جو پہلے سے جو گروپس آباد ہیں ان میں پیگنس ہیں اور جوئش کمیونٹی کے لوگ ہیں. اور کس طرح جب کرسچینٹی کا انفلوئنس آتا ہے یا الیگزینڈریا میں جا کے ہائپیشیا رہتی ہیں اور یہ ایک گریک فلاسفر ہیں اور وہاں پڑھاتی بھی ہیں اسٹوڈنٹس کو، میتھمیٹیشین بھی ہیں. 4th سینچری میں آپ سوچیں نا، اتنی ایک قابل خاتون. اور اس انکریزنگ انفلوئنس جو ہے کرسچینٹی کا رومن امپائر پہ، اس کی وجہ سے ایک سوشل انریسٹ بھی شروع ہو گیا ہے اور ریلیجس ٹرموائل بھی ہے. اور کس طرح یہ سوشل انریسٹ اور ریلیجس ٹرموائل جو ہے یہ ہائپیشیا کی لائف اور اس کے ورک پہ امپیکٹ کرتا ہے. اور اس کی اسٹرگل جو ہے نالج، جو کلاسیکل اینٹیکوٹی ہے، اس نالج کو سیو کرنے کے لیے ہائپیشیا کی جو اسٹرگل ہے وہ بہت عمدہ طریقے سے اس فلم میں کیپچر کی گئی ہے. جی، اور مجھے ڈاکٹر عبدالسلام کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ نالج از دی کامن ہیریٹیج آف ہیومینٹی. کہ اب وہ دیکھیں ایجپٹ میں یہ کام ہو رہا ہے اور انڈر دا انفلوئنس آف گریک فلاسفی اس کے نتیجے میں کس طرح سے ہیومینٹی کو ایک بینیفٹ پہنچ رہا ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس مووی کو دیکھ کے اور ہیپیشیا کی لائف سٹوری کو دیکھ کے آپ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹ جو ہے وہ ڈیڈیوس کر سکتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی میں جو مائنورٹیز کے خلاف آپریشن ہوتی ہے، جو ریلیجیس آپریشن ہوتی ہے یا سوسائٹل آپریشن ہوتی ہے یا پاور سٹرگل کے نتیجے میں، تو وہ چیز آہستہ آہستہ جس طرح شروع میں جب یہ مخالفت شروع ہوتی ہے پیگنس کی اور ان کی نالج کے حوالے سے، جب کرسچن مابز جو ہیں وہ مخالفت کرتے ہیں تو لوگ ان کے ساتھ ہیپیشیا کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے، اور وہی لوگ جو ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے خاموش ہوتے ہیں، نیوٹرل ہوتے ہیں. پھر وہ جس طرح جوئش کمیونٹی وہاں پہ ہوتی ہے پھر اس کے خلاف وہی کام ہوتا ہے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ ان سب کی کلینزنگ کی جاتی ہے، ان کو سوسائٹی سے نکال دیا جاتا ہے. تو دس از این امپورٹنٹ تھنگ کہ آپ ایک کہہ سکتے ہیں کی ایونٹس آپ ان پر نظر رکھیں اور ان چیزوں کو ایوائڈ کریں. اور پھر اس کو آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ یہی کام دوبارہ سے
جب مسلم انلائٹنمنٹ تھی 10th سینچری 9th سینچری 11th سینچری، وہاں پر بھی سائنٹسٹ کے ساتھ اسی طرح کے برتاؤ کیے گئے. ایک اسکالر تھے اور فلاسفر تھے، انہوں نے کوئی بک لکھی تھی اور وہ کچھ جو اس وقت حاکم وقت تھا یا جو مابس تھے ان کو پسند نہیں آئی تھی. جو قاضی تھا اس نے یہ سزا تجویز کی اس فلاسفر کے لیے کہ یہ کتاب جو کافی ضخیم تھی اس کو اس کے سر پہ مارا جائے اس وقت تک جب تک کہ یہ اس کی ڈیتھ نہ ہو جائے. یہ جو رویے ہیں جو علم مخالف یا جو کوسچنز پوچھتے ہیں جو لوگ یا جو کرٹیسزم کرتے ہیں ان کے خلاف، تو ان رویوں کو روکنا چاہیے کیونکہ یہ سوسائٹی کی ارتقاء کے لیے، معاشرے کی ارتقاء کے لیے، ایوولوشن کے لیے بہت ضروری ہیں اور انہی کے نتیجے میں سوسائٹیز بنتی ہیں. اور یہی وہ نالج تھا جو بعد میں یورپ پہنچا اور وہاں پہ انلائٹنمنٹ آئی اور پھر سویلائزیشن اور ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے اور ریولوشن ہے، انڈسٹریل ریولوشن ہے، آج کل کی جو آئی ٹی ریولوشن ہے، ان سب چیزوں کی بنیاد ان لوگوں نے رکھی تھی. اور اس کے باوجود ان لوگوں کے ساتھ جو سوسائٹی نے، معاشرے نے یا جو حکومت وقت تھی یا اس طرح کے جو مابس تھے فنڈامنٹلسٹ ایکسٹریمسٹ، انہوں نے جو کچھ کیا، تو یہ چیزیں ہمیں بار بار، جس طرح ہم پوڈ کاسٹ سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہسٹری کو خود کو اس طرح سے ایک نیگیٹو مینر میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ہسٹری سے، ان واقعات سے، ان لوگوں کی زندگی سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ کن لوگوں کو ہم نے قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے، رسپیکٹ دینی ہے، کن لوگوں کو ہم نے ویلیو دینی ہے تاکہ ان سے ہم یہ بینیفٹ یا ویلیو ایکسٹریکٹ کر سکیں اور اس کو ہم سوسائٹی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکیں، بجائے اس کے کہ ان کو ہم ایک تو فائدہ پہنچانا تو دور کی بات ہے، نیوٹرل رہنا پھر ایک سیکنڈ لیول ہے، الٹا ہم ان کو پرسیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، جس طرح سے ڈاکٹر عبدالسلام کے ساتھ ہماری سوسائٹی میں یہ ابھی ریسنٹ ہوا. اور ایون جو ہماری حکومتیں ہیں ان میں بھی اتنی گٹس نہیں ہوتی. جس طرح آپ دیکھیں کہ شروع میں یہ اکنامک ایڈوائزری کونسل جس طرح بن رہی تھی ابھی ریسنٹلی، اس میں ایک ایڈوائزر ہارورڈ سے آ رہے تھے، تو صرف ان کے سیکٹ کی بنیاد پر، ان کے ریلیجیس بلیف، فیتھ کی بنیاد پر لوگوں نے مخالفت شروع کی اور ایک جینیس مائنڈ جو تھا جو کہ کچھ کر سکتا تھا پاکستان کے لیے، اس سے ہاتھ دھو. اچھا، میرے لیے اس فلم میں ایک اور انٹرسٹنگ ڈائمینشن یہ تھی کہ ہائپیشیا ظاہر ہے وہ ایک خاتون ہے، اور جب رومن امپائر کی کرسچنائزیشن سٹارٹ ہوتی ہے اور ڈکلائن آتی ہے گریکو رومن پولیتھیزم جو کہ جس سے کہ ہائپیشیا کا تعلق ہے، تو وہاں پہ خواتین کے لیے اسپیس جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتی ہے، اور پھر ٹروس تو ہو جاتا ہے بٹوین پیگنز اینڈ جوش کمیونٹی اینڈ کرسچنس، لیکن وہ ایک بڑا ٹیمپرری سا ٹروس ہوتا ہے. اور پھر جب ہائپیشیا کو وہ پرسیکیوشن اس کی شروع ہوتی ہے اس کے آئیڈیاز کی وجہ سے اور اس کے جینڈر کی وجہ سے، وہ کہتے ہیں جو کرسچن ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ بھئی ایک خاتون کی بات جو ہے آپ کس طرح اس کا اتنا انفلوئنس ہے آپ کے اوپر جو وہاں کا رولر ہوتا ہے، اور پھر ایونچولی ہائپیشیا کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں. تو میرے لیے یہ بھی ایک اگین میں کہوں گی کہ میں کافی ڈسٹرب ہوئی اور مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ 4th سینچری میں اس طرح ہوا، اور پھر آج بھی کچھ دنیا کے ایسے ریجنز ہیں جہاں پہ خواتین کے ساتھ اس طرح کا سلوک ہوتا ہے. وہ خواتین جو کہ سوشل نارم کو چیلنج کرتی ہیں، تو آج بھی ہم سنتے ہیں کہ سٹون ٹو ڈیتھ ہو گیا یا سر قلم کر دیا یا مار دیا کسی بھی طریقے سے. اور سامعین کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ مووی میں چونکہ گرافک ریٹنگ اور اس سے وائلنس شو کرنے سے اکثر اوقات ٹھیک ہے پوئٹک لائسنس یا وہ لٹریری لائسنس بھی لیتے ہیں ڈائریکٹرز پروڈیوسرز، لیکن اس میں ایک بات تھی جو کہ کہی جاتی ہے کہ ہائپیشیا کو سکنڈ الائیو یعنی کہ زندہ ان کی جو جسم تھا اس پر سے کھال اتار دی گئی تھی اور پھر سٹوننگ کی گئی، جو کہ انہوں نے مووی میں نہیں دکھایا. تو اس حد تک ایک باربیرینزم جو ہے وہ. اور آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ کس نے کیا، جو اپنے آپ کو کرسچین مانتے تھے اور کہتے تھے کہ جی ہم گاڈ کا اور جیزس کا پیغام لے کر آئے ہیں، تو انہوں نے اس قدر ظلم جو ہے ایک اتنی ٹیلنٹڈ
फिलोसोफर, टीचर, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर जो है खातून, उन पे इस कदर उन्होंने जुल्म किया। अच्छा, और एक और जाते जाते आकिब, एक और इंटरेस्टिंग बात इस फिल्म के हवाले से, खास तौर पर वो लोग जो हैंडमेड्स टेल देखते हैं, तो उसमें जो निक का कैरेक्टर जिस एक्टर ने अदा किया है, वो इस फिल्म में भी है, जो स्लेव होता है उसके फादर का। एक और बात भी मैं अपने सामीन को बताना चाह रही थी जिनको नहीं मालूम कि एगोरा का मतलब क्या है। एगोरा का जो लिटरल मीनिंग है वो है गैदरिंग प्लेस और असेंबली। तो वो जगह जहाँ पे के पॉलिटिकल, और ये ग्रीक हिस्ट्री में एगोरा जो है इसके दो फंक्शन होते थे। एक इट वाज अ पॉलिटिकल स्पेस एज वेल एज कमर्शियल स्पेस थी ये लोगों के लिए। मर्चेंट्स वगैरह जो हैं वो अपने गुड्स यहाँ पे बेच सकते थे आके। जी, और मुस्लिम इनलाइटनमेंट के दौर में एगोरा की तर्ज पे बगदाद और बसरा में भी इस तरह के चौक थे जहाँ पे लोग मुकालमा करते थे, डिबेट्स करते थे। एक और बड़ी दुख मुझे हुआ देखकर, ये भी थोड़ा सा मैं सोचने लगी कि कुछ चीजें जो होती है ना, कुछ बिहेवियर्स वो कभी नहीं चेंज होते। आप देखें कि जब हाइपेशिया और उसके फादर और जो उसके भी एक बड़े फिलोसोफर थे, जी बिल्कुल, इन लोगों को वहां से शहर बदर किया जाता है, निकाला जाता है, तो उनकी कोशिश ये होती है कि वो और कुछ सामान उठाएं ना उठाएं, वो जो उनकी लाइब्रेरी है जिसमें कि ये इतनी एंशंट नॉलेज के स्क्रोल्स पड़े हैं, वो बचाना चाहते हैं। खैर वो जाहिर है वो वहां पे इतनी स्क्रोल्स हैं, इतनी नॉलेज है, वो सब कुछ तो नहीं साथ लेके जा सकते, जितना उनसे मैनेज होता है वो ले जाते हैं। लेकिन जब क्रिश्चियंस पे कब्जा उनका हो जाता है तो वो सबसे पहले क्या करते हैं, लाइब्रेरी में जाके सब नॉलेज को जला के खाक कर देते हैं, और उसमें बकरियां बंधी हुई। चर्च में जो रिलीजियस लीडर होता है उसकी एक्चुअली पावर स्ट्रगल होती है, उसके अंकल की डेथ हो जाती है, कोर्ट के मुकाबले में अपनी जो पावर होती है उसको वैलिडेट करने की कोशिश में लगा रहता है। तो पहले तो वो वाला आर्गूमेंट यूज़ करता है, जब वो फेल हो जाता है तो फिर वो रिलीजियस स्क्रिप्चर को बीच में लेकर आता है और उसमें से वो कहता है कि औरत जो है वो नहीं कर सकती, लीड नहीं कर सकती, और औरत की बात सुनने वाले मर्द जो हैं वो इस तरह होते हैं, बला बला। ये आप देख लें कि 1600 साल पहले की एक कहानी है, और यही चीज़ें आज दिन तक रिपीट हो रही हैं। जब पाकिस्तान में जब बेनज़ीर भुट्टो बनी थी वज़ीर आज़म 89 में, तो उस वक्त भी हमारे कुछ मजहबी स्कॉलर्स ने इस तरह के आर्गूमेंट्स दिए थे कि औरत हुक्मरान नहीं हो सकती। तो फिर बात वही आ जाती है कि हिस्ट्री से हम कुछ सीखते नहीं हैं, बल्कि वही चीज़ें हम इतनी सदियाँ, इतने मिलीनिया गुजरने के बाद भी जो है वही रिपीट कर रहे हैं। और हम कब सीखेंगे और कब हम इस लूप में से जो है वही इस तरह की चीज़ें जिनको ऑलरेडी बहुत बार डिबेट किया जा चुका है, उनके फ़वाइद, उनके नुकसानात हम लोगों ने देख लिए हैं ह्यूमैनिटी के ऊपर, फिर से उनको अडॉप्ट किया जाता है और उनके ऊपर फिर से लोग जो है वो यकीन करते हैं। तो हमें इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है, और ये लर्न करने के लिए हमारे पास आज की सोसाइटी में बहुत मीडिया मौजूद है, इंटरनेट मौजूद है, इस तरह की बायोपिक्स हैं, मूवीज़ हैं, तो हमें ये चीज़ें इनसे ख़ास तौर पर सीखनी चाहिए। और ख़ास तौर पर वो लोग जो सड़े हुए पाकिस्तानी ड्रामे देखते हैं, अगर वो इस तरह की फिल्म्स देखें तो कुछ इर्तिका हो उनके ज़हनों का, और हमारी माशरे में जो एक इंटॉलरेंस और एक जमूद आया हुआ है, शायद हम उससे निकल जाएं। बुशरा, आज के पॉडकास्ट में मैंने और आकिफ ने बात की हमारे माशरे में बढ़ते हुए अदम बर्दाश्त के रवैयों की। तो मैं सोच रही थी आपसे कहूंगी कि आज कोई हमारे टॉपिक से रिलेटेड गाना भी हो जाए। नीला, ये बहुत अच्छा आपने टॉपिक, आपका ज़बरदस्त रहा, और इस हवाले से तो ज़ाहिर है हबीब जालिब से बड़ा तो कोई शायर नहीं, बहुत रेवोल्यूशन किस्म के शायर थे, और उन्होंने जिस ज़माने में उन्होंने ये सब कुछ लिखा उस वक़्त में बड़े इन्हीं टॉपिक्स पे फ़िल्में भी बनती थी, और उनमें इनकी शायरी की गुंजाइश भी पाई जाती थी। तो ये अमन फ़िल्म ज़ाहिर है कि बहुत मशहूर फ़िल्म रही, सभी को याद होगी। इसकी गाने की मौसीकी जो है वो ए हमीद साहब ने दी, और उस वक़्त में इसे नूरजहान और मेहदी हसन ने गाया। तो बहुत खूबसूरत गीत है। ये 1971 की मैं बात कर रही हूँ। तो ये गीत आपके लिए पेश करते हैं। ज़ुल्म रहे और अमन भी हो, हर धड़कन पर खौफ के पहरे, हर धड़कन पर खौफ
जीवन को जुल्म रहे और अमन भी हो, जुल्म रहे और अमन भी हो, क्या मुमकिन है तुम ही कहो, तुम ही कहो, तुम ही कहो। बहुत जबरदस्त बुशरा, आपने गाया भी बहुत अच्छा और शायरी भी जो है वो जाके ना दिल के ऊपर ठा करके लग जाती है। ये जो शायरी है ये इस किस्म की है कि ये आपको कोई ना कोई एहसास आप में जगाती है। अगर आप देखें तो इन गानों के पीछे उन्होंने कितना कुछ महसूस किया होगा, इनको तो लिखा होगा। और ये हमारी नौजवान नस्ल में अगर ये गाने आज भी गाए जाते हैं। बुशरा, मैं समझती हूँ कि आज की जो हमारी रियलिटीज हैं उसमें ये गाना और भी ज्यादा रेलेवेंट है, क्योंकि देखें कश्मीर के इशू पे ये फिल्म बनी थी, आज फिर कश्मीर का इशू जो है वो न्यूज में है और बहुत रेलेवेंट है। लेकिन इसके साथ साथ अफसोस ये होता है सोच के कि 71 में हबीब जालिब साहब ने ये नगमा जो है लिखा, लेकिन ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं सीखा। हम इनटॉलरेंस जो है हमारे माशरे में, पूरा रीजन ही देख लें साउथ एशिया का, बजाय इसके कि वो कम होती, वो ऐसा लग रहा है कि बढ़ती ही जा रही है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि अनीला के वायलेंस जो है और तशद्दुद की तरफ और इंतहा पसंदी की तरफ हमारा मुआशरा जो है बहुत जा रहा है। और उससे बड़ी बात ये है कि ऐसे शोरा को हमने उतना हम सामने लेके भी नहीं आते उनको, कि लोग उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ें और हम उनको किताबों में लेके आए ऐसे शोरा को, कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो सीखे कि हमें इसके अगेंस्ट होना है। हमने पुरतशद्दुद मुआशरा अपने इर्द गिर्द क्रिएट नहीं करना, हमने अपने इर्द गिर्द अमन को क्रिएट करना है। तो अगर हम इन चीजों को अपनी बुक्स में लेके आएं और बच्चों को ज्यादा इनके बारे में बताएं, और हमारा जो मीडिया है वो भी इसके ऊपर बड़े रिस्पॉन्सिबल किस्म का रवैया अख्तियार करे और क्रिएट करें चीजें लोगों के लिए, तो तभी आप इन चीजों को लोगों के ज़हनों में ला सकते हैं। वगरना तो जो हालात हमारे इर्द गिर्द जा रहे हैं वो सिवाय आने वाले बच्चों को एक ज़हनी फरार की तरफ ले जा रहे हैं, और वो उनके पास कोई इसका जवाब नहीं है कि वो उसके लिए क्या कर सकते हैं। वजह फरमाया बुशरा। और फिर जाते जाते बस मैं तो यही कहूंगी कि हमें सोचना चाहिए कि जुल्म रहे और अमन भी हो, और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क के जो मूवर्स एंड शेकर्स हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो मुल्क को चला रहे हैं, उनके लिए ये सोचने की बात है कि अगर वो अमन चाहते हैं साउथ एशियन रीजन में, तो जब तक जुल्म नहीं ख़त्म होगा, इनटॉलरेंस माशरे से नहीं ख़त्म होगी, इनजस्टिस नहीं ख़त्म होगा, तो अमन खा भी रहेगा। ये इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो पढ़ा लिखा हमारा तबका है, जो दानिश्वर तबका है, वो इस चीज़ का बीड़ा उठाए कि हमने इन चीज़ों को जो है वो इनको प्रमोट करना है। चाहे एक जैसे आप ये छोटा-सा प्रोग्राम कर रहे हैं, ये एक शम्मा है छोटी-सी जो जलाई है। तो इससे आगे अगर आपके साथ और लोग शामिल होंगे, तो मैं यकीनन कहती हूँ कि और भी बहुत से ज़हन, बहुत से लोग जिनमें शायद ये चीज़ें मौजूद हैं लेकिन वो उनको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो आप उनको एक रास्ता दिखा रहे हैं और वो आपके साथ इस कारवान में शामिल होंगे। जी सामीन, पॉडकास्ट में हमारा साथ देने का बहुत शुक्रिया। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी डिस्कशन और सेगमेंट्स पसंद आए होंगे। अपने फीडबैक हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप अपनी फीडबैक हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर शेयर कर सकते हैं। सोचिए, क्योंकि सोचना जुर्म नहीं।